کبھی سوچا ہے کہ کیا کاروبار اس وقت بھی چل سکتا ہے جب دفتر میں کوئی نہ ہو؟ مطلب تصور کریں، ای میلز کے جواب خود جا رہے ہیں، روز کی رپورٹس بن رہی ہیں، میٹنگز شیڈیول ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ وہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کر رہی ہو۔ آج ہم اسی موضوع پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اے آئی کو روزمرہ کے کام کے طریقہ کار یعنی ورک فلو میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ کام جو پہلے گھنٹوں یا شاید دنوں میں ہوتے تھے اب خودکار طریقے سے زیادہ تیزی سے اور مؤثر انداز میں ہو سکیں۔ اور یہ جو معلومات ہیں، یہ ایک کتاب ہے اے آئی ماسٹری فار پروفیشنلز، اس کے ایک اہم حصے اے آئی ورک فلو انٹیگریشن اینڈ آٹومیشن سے لی گئی ہیں۔ اسے جناب ظہیر احمد میر نے لکھا ہے۔ تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ اے آئی انٹیگریشن یعنی یہ جو انضمام ہے اور آٹومیشن یعنی خودکاری، یہ اصل میں ہیں کیا، ان سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات، انہیں عملی طور پر اپنے کام میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک آپریشنز مینیجر ہے رضا، فرض کریں ان کا تقریباً آدھا دن ای میلز دیکھنے، اسپریڈ شیٹس اپڈیٹ کرنے اور مختلف رپورٹس بنانے میں گزر جاتا تھا۔ یہ صورتحال تو شاید بہت سے لوگوں کے لیے جانی پہچانی ہوگی نا۔ پھر انہوں نے اپنے کام میں اے آئی ایجنٹس کا استعمال شروع کیا۔ ذرا سوچیں کیسا ہوگا، ایک اے آئی ایجنٹ ہے جو ان کی ساری ای میلز کو پڑھتا ہے اور انہیں اہمیت کے لحاظ سے خود بخود مختلف فولڈرز میں ڈال دیتا ہے، جیسے یہ فوری جواب طلب ہے، یہ بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ صرف معلوماتی ہے۔ پھر ایک دوسرا ایجنٹ ہے، وہ ان کے پروجیکٹ مینجمنٹ ڈیش بورڈ کو مسلسل اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی ٹیم کا کوئی رکن کوئی ٹاسک مکمل کرتا ہے یا کوئی نئی ڈیڈ لائن آتی ہے تو یہ ایجنٹ فوراً ڈیش بورڈ پر تبدیلی کر دیتا ہے۔ اس سے ٹیم کو ہمیشہ تازہ ترین صورتحال معلوم رہتی ہے۔ اور ایک تیسرا ایجنٹ بھی ہے، یہ روزانہ کی کارکردگی کی رپورٹس خود بخود تیار کرتا ہے۔ یہ مختلف جگہوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، اسے ترتیب دیتا ہے اور ایک آسان سی سمجھ آنے والی رپورٹ بنا دیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ رضا اب اکثر دوپہر سے پہلے ہی اپنے وہ سارے ضروری کام نمٹا لیتے ہیں جن میں پہلے شام ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ورک فلو کافی حد تک وہ خودکار ہو چکا ہے۔ یہ مثال واضح کرتی ہے کہ اے آئی کس طرح واقعی عملی طور پر وقت بچا سکتا ہے اور کام کرنے کے انداز کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا، تو ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ورک فلو انٹیگریشن یا کام کے بہاؤ میں انضمام، تو اسے اصل میں کیا مراد ہے؟ جی، بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے مصنوعی ذہانت کو آپ کے روزمرہ کے کاموں اور نظاموں کا ایک حصہ بنانا۔ یہ صرف ایک نیا ٹول استعمال کرنے سے زیادہ ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ اے آئی آپ کے موجودہ طریقہ کار میں یوں سمجھے گھل مل جاتا ہے تاکہ کام زیادہ ہموار اور مؤثر طریقے سے ہو۔ آپ سوچیں کہ آپ کی ٹیم کیسے کام کرتی ہے، معلومات کیسے شیئر ہوتی ہیں، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کام کیسے تفویض ہوتے ہیں۔ اے آئی انٹیگریشن کا مطلب ہے ان مراحل میں اے آئی کو اس طرح شامل کرنا کہ وہ انسانی کام میں مدد کرے، اسے تیز کرے یا بعض صورتوں میں اسے مکمل طور پر سنبھال لے۔ یہ ایک طرح سے پل بنانے جیسا ہے آپ کے کام کرنے کے طریقوں اور اے آئی کی صلاحیتوں کے درمیان۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ تو کیا یہ انضمام ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے یا اس کی مختلف سطحیں ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ انضمام اور خودکاری یعنی آٹومیشن کی مختلف سطحیں ہیں۔ انہیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح ٹول اور صحیح حکمت عملی کا انتخاب کر سکیں۔ ہم انہیں عام طور پہ 3 سطحوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی سطح ہے فرنٹ اینڈ آٹومیشن۔ یہ وہ اے آئی ٹولز ہیں جن سے صارف یعنی آپ یا آپ کے گاہک براہ راست بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے عام مثال تو ویب سائٹس پر نظر آنے والے چیٹ باٹس ہیں۔ وہ فوری سوالات کے جواب دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں یا صارف کو صحیح جگہ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح خودکار ای میل جواب دہندہ جو آپ کی غیر موجودگی میں ای میل کا جواب دیتے ہیں، یا وائس اسسٹنٹ جیسے گوگل اسسٹنٹ یا سرے، یہ سب فرنٹ اینڈ آٹومیشن ہیں۔ ان کا مقصد صارف کے تجربے کو بہتر بنانا اور فوری مدد فراہم کرنا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ٹولز جو سامنے نظر آتے ہیں اور جن سے ہم براہ راست بات چیت کرتے ہیں۔ بالکل۔ پھر آتی ہے مڈ لیئر آٹومیشن۔ یہ پس منظر میں کام کرتی ہے، پردے کے پیچھے، تاکہ کام کے بہاؤ کو منظم اور ہموار کیا جا سکے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید آپ کو براہ راست نظر نہ آئیں لیکن آپ کے کام کو آسان بنا رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دستاویزات کی خودکار درجہ بندی۔ فرض کریں آپ کو روزانہ درجنوں انوائسز موصول ہوتی ہیں۔ ایک مڈ لیئر اے آئی سسٹم ان انوائسز کو پہچان کر ان سے متعلقہ معلومات نکال کر، جیسے سپلائر کا نام، رقم، تاریخ، اور انہیں خود بخود صحیح ڈیجیٹل فولڈر میں محفوظ کر سکتا ہے۔ اسی طرح پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر میں ٹاسک کی خودکار اپڈیٹس یا ٹیم ممبرز کو یاد دہانیاں بھیجنا، یہ سب مڈ لیئر آٹومیشن کی مثالیں ہیں۔ یہ اندرونی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ پس منظر میں کام کو ترتیب دیتی ہے۔ اور تیسری سطح کون سی ہے؟ تیسری اور سب سے گہری سطح ہے بیک اینڈ آٹومیشن۔ یہ اکثر اے پی آئیز یعنی ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیسز کا استعمال کرتی ہے۔ اے پی آئی کو آپ ایک طرح کا ترجمان یا رابطہ کار سمجھ سکتے ہیں، جو مختلف سافٹ ویئر سسٹمز کو آپس میں بات چیت کرنے اور ڈیٹا کا تبادلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، آپ اے پی آئی کی تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں؟ یہ اکثر سننے میں آتا ہے لیکن شاید سب کو واضح نہ ہو۔ جی ضرور۔ اے پی آئی کو ایک ریسٹورانٹ کے ویٹر کی طرح سمجھیں۔ آپ یعنی ایک سافٹ ویئر ویٹر کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، کوئی ڈیٹا یا کوئی عمل۔ ویٹر آپ کا آرڈر کچن یعنی دوسرا سافٹ ویئر یا ڈیٹا بیس تک لی جاتا ہے، اور پھر تیار شدہ ڈش مطلوبہ ڈیٹا یا نتیجے کا جواب آپ تک واپس لاتا ہے۔ اے پی آئیز مختلف سافٹ ویئر کو ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ اور منظم طریقے سے گفتگو کرنے کا ایک معیاری طریقہ فراہم کرتی ہیں۔ بیک اینڈ آٹومیشن میں اے پی آئیز کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے سی آر ایم سسٹم سے ڈیٹا لے کر اسے خود بخود اپنے انالیٹکس پلیٹ فارم میں بھیج سکتے ہیں تاکہ فروخت کے رجحانات کا تجزیہ کیا جا سکے، یا آپ اپنے انوینٹری سسٹم کو اپنے ای کامرس اسٹور سے جوڑ سکتے ہیں تاکہ جیسے ہی کوئی چیز فروخت ہو اسٹاک خود بخود اپڈیٹ ہو جائے۔ یہ گہری، پیچیدہ اور اکثر کاروبار کے لیے انتہائی اہم آٹومیشن ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی کام کرنے کے انداز کو بالکل بدل دینے والی بات لگتی ہے۔ فرنٹ اینڈ، مڈ لیئر، بیک اینڈ، یہ تینوں سطحیں مل کر تو ایک مکمل خودکار نظام بنا سکتی ہیں، لیکن ان کاموں کو کرنے کے لیے کون سے ٹولز دستیاب ہیں؟ کیا یہ بہت مہنگے یا پیچیدہ ہوتے ہیں؟ خوش قسمتی سے آج مارکیٹ میں بہت سے طاقتور اور نسبتاً آسان ٹولز موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہیں استعمال کرنے کے لیے آپ کو کوڈنگ جاننے کی بھی ضرورت نہیں۔ دو بہت مشہور نام ہیں زیپیئر اور make.com۔ یہ نو کوڈ یا لو کوڈ پلیٹ فارمز کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں مختلف ایپس اور سروسز جیسے جی میل، گوگل شیٹس، سلیک، ٹریلو، فیس بک وغیرہ کو آپس میں جوڑنے اور خودکار ورک فلو بنانے کی سہولت دیتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر ایپ اے میں یہ ہو تو ایپ بی میں یہ کر دو۔ مثال کے طور پر جب بھی مجھے جی میل میں ایک خاص لفظ والی ای میل آئے تو اس کا خلاصہ بنا کر میری ٹیم کو سلیک میں بھیج دو۔ اچھا، یعنی یہ مختلف ایپس کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ رضا کی مثال میں شاید انہوں نے ای میل کو ترتیب دینے یا ڈیش بورڈ اپڈیٹ کرنے کے لیے اسی طرح کا کوئی ٹول استعمال کیا ہو؟ بالکل ممکن ہے۔ زیپیئر یا میک جیسے ٹولز اس طرح کے کاموں کے لیے بہت موزوں ہیں۔ زیپیئر استعمال میں بہت آسان ہے، جبکہ make.com تھوڑا زیادہ پیچیدہ کاموں اور منطق کے لیے بہتر آپشن ہو سکتا ہے، اگرچہ اسے سیکھنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ اور کون سے ٹولز اہم ہیں؟ آج کل اے آئی سے مربوط ٹولز بھی بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ نوشن اے آئی کو ہی دیکھ لیں۔ اگر آپ نوٹس لینے یا دستاویزات بنانے کے لیے نوشن استعمال کرتے ہیں تو اب اس کے اندر ہی اے آئی کی مدد سے مواد تخلیق کر سکتے ہیں، خلاصے بنا سکتے ہیں، یا یہاں تک کہ کچھ بنیادی آٹومیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مائکروسافٹ کو پائلٹ ہے۔ یہ مائکروسافٹ 365 ایپس جیسے ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، آؤٹ لک، ٹیمز میں اے آئی کو ضم کرتا ہے۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس طویل ای میل چین میں خلاصہ بنا دو، اس ڈیٹا کی بنیاد پر ایک پریزنٹیشن تیار کرو، یا ہماری پچھلی میٹنگ کے ایکشن آئٹمز کی فہرست بنا دو۔ یہ روزمرہ کے دفتری کاموں میں اے آئی کو براہ راست شامل کرنے کی ایک بڑی مثال ہے۔ اور پھر جی پی ٹی پر مبنی ورک فلوز ہیں۔ یہ آپ کو زیادہ مخصوص اور پیچیدہ کاموں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق اے آئی ایجنٹس بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔
یہ تھوڑا زیادہ تکنیکی ہو سکتا ہے، لیکن ان سے بہت طاقتور آٹومیشن حاصل کی جا سکتی ہے، خاص طور پر ایسے کاموں کے لیے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں لیکن جن میں کچھ ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ٹولز کی ایک متاثر کن فہرست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی فرد، یہ تنظیم، خاص طور پر اگر وہ چھوٹی ہو، تو اے آئی انٹیگریشن کا آغاز کیسے کریں؟ کیا یہ عمل ڈراؤنا نہیں؟ یہ ایک بہت عام تشویش ہے، اور اس کا جواب ہے نہیں، اگر اسے صحیح طریقے سے کیا جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے بتدریج، قدم بقدم کیا جائے۔ ایک ہی بار میں سب کچھ بدلنے کی کوشش کرنا اکثر ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے ان کاموں کی نشاندہی کرنا جو آٹومیشن کے لیے موزوں ہیں۔ آپ کو اپنے یا اپنی ٹیم کے کام کا جائزہ لینا ہوگا اور سوچنا ہوگا، کون سے کام ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، کون سے کام ہیں جو بہت زیادہ وقت لیتے ہیں لیکن نسبتاً آسان ہیں، کون سے کام ہیں جن میں غلطی کا امکان زیادہ رہتا ہے، کون سے کام ڈیٹا پر مبنی ہیں اور واضح اصولوں کے تحت کیے جاتے ہیں۔ اس نشاندہی کے لیے کوئی خاص طریقہ؟ کئی طریقے ہیں۔ آپ کچھ دن اپنے کام کا ٹائم لاگ رکھ سکتے ہیں کہ کس کام میں کتنا وقت لگ رہا ہے۔ آپ اپنی ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے کاموں کو سب سے زیادہ بوجھل یا وقت طلب سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے عمل کا نقشہ بنا سکتے ہیں، پروسیس میپنگ، تاکہ ہر قدم کو واضح طور پر دیکھ سکیں۔ عام طور پر ڈیٹا انٹری، رپورٹ بنانا، ای میلز کی چھانٹنی کرنا، فائلوں کو منظم کرنا، سوشل میڈیا پوسٹ شیڈول کرنا، یہ کچھ عام مثالیں ہیں جو اکثر آٹومیشن کے لیے اچھی امیدوار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کاموں کی نشاندہی ہو گئی، اگلا مرحلہ؟ اگلا مرحلہ ہے ان کاموں کے لیے صحیح اے آئی ٹول یا ایجنٹ کا انتخاب کرنا۔ یہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ کام کیا ہے، آپ کا بجٹ کتنا ہے، آپ کی تکنیکی مہارت کتنی ہے، اور آپ کے موجودہ سسٹمز کون سے ہیں۔ کیا آپ کو صرف 2 ایپس کو جوڑنا ہے تو شاید زائپیئر کافی ہو۔ کیا آپ کو پیچیدہ ڈیٹا پروسیسنگ کرنی ہے تو شاید make.com یا کوئی مخصوص اے آئی پلیٹ فارم بہتر ہو۔ کیا آپ کو اپنی دستاویزات کے اندر مدد چاہیے تو نوشن اے آئی یا کوپائلٹ پر غور کریں۔ تحقیق کرنا اور مختلف آپشنز کا موازنہ کرنا ضروری ہے۔ اور ٹول منتخب کرنے کے بعد؟ اس کے بعد آتی ہے مرحلہ وار نفاذ کی باری۔ جیسا کہ پہلے کہا، ایک ہی وقت میں سب کچھ خودکار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 1 یا 2 چھوٹے، کم خطرے والے کاموں سے آغاز کریں۔ انہیں پائلٹ پروجیکٹ سمجھیں۔ مثال کے طور پر صرف اپنی ان باکس کی ای میلز کو خودکار طور پر لیبل کرنا شروع کریں، یا ایک سادہ سی ہفتہ وار رپورٹ کو خودکار بنائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹول کیسے کام کرتا ہے، کیا چیلنجز آتے ہیں اور کیا نتائج ملتے ہیں۔ یہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا وقت بھی دیتا ہے۔ اگر یہ چھوٹا پروجیکٹ کامیاب رہتا ہے تو آپ کا اعتماد بڑھتا ہے اور آپ اگلے، شاید تھوڑے زیادہ پیچیدہ کام کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور آخری لیکن انتہائی اہم قدم، ٹیسٹنگ، نگرانی اور بہتری۔ کوئی بھی آٹومیشن سسٹم پہلے بار میں کامل نہیں ہوتا۔ آپ کو اسے اچھی طرح ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ یہ وہی کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور یہ کہ اس سے کوئی غیر متوقع مسائل تو پیدا نہیں ہو رہے۔ پھر اسے مسلسل مانیٹر کرنا ہوگا، کیا یہ اب بھی صحیح کام کر رہا ہے، کیا ڈیٹا درست ہے، کیا کارکردگی توقع کے مطابق ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو شاید اس میں تبدیلیاں یا بہتری لانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ آپ کے کام کرنے کے طریقے بدل سکتے ہیں یا اے آئی ٹولز خود اپڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ وار طریقہ واقعی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ساتھ بڑی تبدیلی لانے کے بجائے چھوٹے قدم اٹھانا اور مسلسل نگرانی کرنا، ہاں، یہ کامیابی کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، بڑی تبدیلی اکثر مزاحمت کا باعث بنتی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف سے ہو یا لوگوں کی طرف سے۔ بتدریج تبدیلی کو اپنانا آسان ہوتا ہے، اور مسلسل نگرانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ آٹومیشن آپ کے مقاصد کو پورا کر رہی ہے۔ کیا اس سے واقعی وقت بچ رہا ہے؟ کیا غلطیاں کم ہوئی ہیں؟ کیا گاہک زیادہ خوش ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات آپ کو بتائیں گے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا نہیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر کوئی اے آئی انٹیگریشن اور آٹومیشن کو کامیابی سے نافذ کرتا ہے تو اسے کیا ٹھوس فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ فوائد کئی ہیں اور کافی اہم ہو سکتے ہیں۔ سب سے واضح فائدہ تو یقیناً وقت اور پیسے کی بچت ہے۔ وہ کام جو پہلے انسان گھنٹوں لگا کر کرتے تھے، اے آئی انہیں منٹوں یا سیکنڈوں میں انجام دے سکتا ہے۔ اس سے ملازمین کا وقت زیادہ اہم، زیادہ تخلیقی یا زیادہ اسٹریٹجک کاموں کے لیے فارغ ہو جاتا ہے۔ جیسے رضا کی مثال میں تھا،
وہ اب رپورٹس بنانے میں وقت لگانے کے بجائے شاید آپریشنز کو بہتر بنانے کی حکمت عملی پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ ہے انسانی غلطیوں میں کمی۔ بار بار دہرائے جانے والے، تھکا دینے والے کاموں میں انسانوں سے غلطی ہو جانا فطری ہے۔ اے آئی اگر صحیح طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو تو زیادہ مستقل مزاجی اور درستی سے کام کرتا ہے، جس سے ڈیٹا کے معیار اور کام کے نتیجے میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور تیسرا اہم فائدہ ہے کاروباری تسلسل اور رسائی میں اضافہ۔ اے آئی ٹولز 24 گھنٹے 7 دن کام کر سکتے ہیں بغیر تھکے یا چھٹی کے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کچھ آپریشنز جیسے کسٹمر سروس کے بنیادی سوالات کے جواب دینا یا ویب سائٹ سے آنے والی درخواستوں پر کارروائی کرنا دفتری اوقات کے بعد بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے کاروبار کو زیادہ ذمہ دار اور ہمیشہ دستیاب بنا سکتا ہے۔ رضا کے اے آئی ایجنٹس رات کو بھی ای میلز ترتیب دے سکتے ہیں یا ڈیٹا اپڈیٹ کر سکتے ہیں تاکہ صبح جب وہ کام پر آئیں تو بہت سا کام پہلے سے ہوا ہو۔ یہ فوائد تو بہت پرکشش لگتے ہیں، لیکن کیا اس میں کوئی خطرات یا احتیاطی پہلو بھی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ یقیناً، ہر طاقتور ٹیکنالوجی کی طرح اے آئی آٹومیشن کے استعمال میں بھی سمجھداری اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا خطرہ ہے ضرورت سے زیادہ آٹومیشن، اوور آٹومیشن۔ یہ خیال کہ ہر چیز کو خودکار کر دینا چاہیے، یہ درست نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے کام خودکار نہیں کرنے چاہیے؟ وہ کام جن میں گہری انسانی بصیرت، ہمدردی، تخلیقی سوچ، پیچیدہ اخلاقی فیصلہ سازی یا نازک انسانی تعلقات شامل ہوں۔ مثال کے طور پر کسی بہت ناراض یا پریشان گاہک کے ساتھ بات چیت کو مکمل طور پر بورڈ پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح کمپنی کی طویل مدتی ویژن یا حکمت عملی تیار کرنا، ملازموں کی کارکردگی کا جائزہ لینا اور انہیں فیڈ بیک دینا، یا کوئی بہت ہی نیا اور منفرد حل تلاش کرنا، ان کاموں میں انسانی ذہانت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے آئی مدد کر سکتا ہے، ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ اور عمل درآمد انسانی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اے آئی کہاں مددگار ہے اور کہاں انسانی مداخلت ضروری ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑی دوسری اہم احتیاط ہے حساس کاموں میں انسانی منظوری کی شرط کو برقرار رکھنا۔ فرض کریں آپ نے ایک سسٹم بنایا ہے جو انوائسز کی ادائیگی خود کار کرتا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ وہ بغیر کسی انسانی جانچ پڑتال کے بڑی رقم کی ادائیگی کر دے صرف اس لیے کہ سسٹم نے اسے منظور کر لیا؟ شاید نہیں۔ خاص طور پر مالی معاملات، قانونی معاہدوں یا اہم کلائنٹ کمیونیکیشنز جیسے شعبوں میں اے آئی تجزیہ اور تجویز پیش کر سکتا ہے، لیکن حتمی منظوری یا بھیجنے کا بٹن دبانے کا اختیار انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ہیومن ان دی لوپ کا تصور بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کی حفاظت اور رازداری کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ اے آئی ٹولز کو اپنے ڈیٹا تک رسائی دیتے ہیں تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ ٹولز محفوظ ہیں اور آپ کے ڈیٹا کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ تو گویا توازن کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو ایک طاقتور مددگار کے طور پر استعمال کرنا، نہ کہ انسانی ذہانت اور فیصلے کا مکمل متبادل سمجھنا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اے آئی وہ کام کرے جو وہ انسانوں سے بہتر، تیز یا زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکتا ہے، جیسے ڈیٹا پروسیسنگ، تکراری کام، تاکہ انسان وہ کام کر سکیں جو صرف انسانی کر سکتے ہیں، جیسے تخلیقی سوچ، ہمدردی اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، اے آئی انٹیگریشن کا مطلب ہے اے آئی ٹولز کو روزمرہ کے کام کے بہاؤ میں اس طرح شامل کرنا کہ کارکردگی بہتر ہو۔ یہ مختلف سطحوں پر ہو سکتی ہے، فرنٹ اینڈ جیسے چیٹ باٹس، مڈ لیئر پس منظر میں کام کو منظم کرنا، اور بیک اینڈ مختلف سسٹمز کو اے پی آئیز کے ذریعے جوڑنا۔ اس کے لیے کئی ٹولز دستیاب ہیں، جن میں زیپیئر، make.com جیسے نو کوڈ پلیٹ فارم سے لے کر مائکروسافٹ کو پائلٹ جیسے مربوط اسسٹنٹس اور حسب ضرورت جی پی ٹی ورک فلوز شامل ہیں۔ ان سے وقت اور لاگت کی بچت ہوتی ہے، غلطیاں کم ہوتی ہیں اور کاروباری تسلسل بہتر ہوتا ہے۔ تاہم اس کے نفاذ میں مرحلہ وار طریقہ اپنانا، چھوٹے پروجیکٹ سے آغاز کرنا، مسلسل نگرانی کرنا اور صحیح کاموں کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر ضرورت سے زیادہ آٹومیشن سے گریز کرنا اور سینسٹیو کاموں میں انسانی منظوری کو برقرار رکھنا، یہ بہت اہم ہے۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ اور اب اس گفتگو کے اختتام پر ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہوں گا۔
یہ دیکھتے ہوئے کہ اے آئی ٹولز کتنی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں اور زیادہ قابل رسائی ہوتے جا رہے ہیں، اگر آپ کے روزمرہ کے کاموں میں سے کوئی ایک بار بار کیا جانے والا وقت طلب کام کل مکمل طور پر خودکار ہو جائے تو وہ کون سا کام ہوگا؟ وہ کون سا ایک کام ہے جس کی آٹومیشن آپ کی سب سے زیادہ ذہنی توانائی اور وقت کو آزاد کرے گی تاکہ آپ زیادہ پیچیدہ، زیادہ تخلیقی یا زیادہ اسٹریٹجک نوعیت کے کاموں پر توجہ مرکوز کر سکیں؟ اور اس ایک کام کو خودکار کرنے کی جانب آپ کا پہلا چھوٹا سا عملی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا شاید اے آئی کو اپنانے کے سفر کا پہلا قدم ثابت ہو۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایک مثال سے۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کتاب میں ایک پاکستانی لاجسٹکس کمپنی کا ذکر ہے۔ انہوں نے اے آئی اپنایا اچھا، اور نتیجہ آپ یقین نہیں کریں گی، اخراجات میں 35% کمی۔ 35%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور سروس بھی تیز ہو گئی۔ اور سب سے مزے کی بات، کیا؟ یہ سب کچھ ہوا بغیر کوئی نیا بندہ رکھے۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے نا؟ سننے میں یقین نہیں آتا۔ بالکل۔ اور یہ مثال اہم اس لیے ہے نا کہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ عملی چیز ہے۔ اس کے ٹھوس نتائج سامنے آئے ہیں، خاص طور پر لاجسٹکس جیسے۔ آپ کو پتہ ہے اتنے پیچیدہ کام ہوتے ہیں وہاں۔ ہاں، وقت کا دباؤ، لاگت کا دباؤ۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے کیسے کی یہ سب؟ کتاب کہتی ہے کہ کئی چیزیں کیں لیکن 3 بنیادی تھیں۔ پہلا تو یہ کہ کسٹمر سروس کو بہتر بنایا اے آئی چیٹ باکس کے ذریعے۔ اچھا۔ پہلے شاید گاہک کال کرتے ہوں گے، انتظار کرتے ہوں گے۔ ہاں، یا ای میل کا جواب گھنٹوں بعد آتا ہوگا۔ بالکل۔ اب یہ چیٹ باٹس تھے 24/7، فوری جواب، ٹریکنگ اپڈیٹس، سب کچھ۔ تو اس سے گاہک بھی خوش۔ ظاہر ہے، اور جو کسٹمر سروس والے تھے ان پر بھی بوجھ کم ہوا۔ ہاں وہ پھر زیادہ مشکل مسئلوں پر توجہ دے سکتے تھے۔ جی ہاں، اور صرف یہی نہیں کہ گاہک کو سہولت ہو گئی، کمپنی کو ڈیٹا بھی تو ملا ہوگا نا، صحیح کہا۔ کہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں، کہاں مسئلے آ رہے ہیں۔ اس سے وہ اپنی سروس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ بالکل، یہ تو ڈیٹا سے فیصلے کرنے والی بات ہو گئی۔ جی۔ اچھا، دوسری اہم چیز انہوں نے کی وہ تھی اپنے فلیٹ کے شیڈیولنگ، یعنی ٹرک، گاڑیاں وغیرہ۔ ہاں، اس کے لیے انہوں نے وہ پریڈکٹیو ماڈلز استعمال کیے۔ پریڈکٹیو ماڈلز؟ یہ بنیادی طور پر پرانے ڈاٹا کو دیکھتے ہیں، پچھلے سالوں کی ڈیلیوری پیٹرنز، کس روٹ پر کتنا وقت لگتا ہے، ٹریفک۔ اچھا، موسم کی پیشگوئی بھی؟ ہاں، وہ بھی۔ ان سب کو ملا کر یہ ماڈلز اندازہ لگاتے ہیں کہ آگے کب، کہاں، کتنی گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اوہو، تو اس سے روٹ بہتر ہوتے ہیں، ایندھن بچتا ہے۔ گاڑیاں فارغ نہیں کھڑی رہتی۔ بالکل، یا غیر ضروری چکر نہیں لگاتی، یعنی وسائل کا بہترین استعمال۔ یعنی یہ اندازہ لگانا کہ کل صبح کراچی سے لاہور کتنے ٹرک بھیجنے ہیں، کون سا راستہ ٹھیک رہے گا، یہ سب اے آئی کی مدد سے ہو رہا تھا۔ جی، اور زیادہ درست طریقے سے۔ یہ تو واقعی کارکردگی بڑھانے والی بات ہے۔ بالکل، اور اسی لیے تو 35% کمی والا ہنسا آیا نا۔ ہاں، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں، کئی چیزوں میں بچت ہوئی ہوگی۔ ایندھن، وقت، گاڑیوں کا استعمال، لوگ، ان سب کا مجموعہ تھا وہ۔ اور تیسرا قدم، کتاب کہتی ہے کہ ترسیل کے اوقات یعنی ڈیلیوری ٹائمز کی نگرانی، اس کے لیے خودکار رپورٹس کا سسٹم لگایا۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ مینیجرز کو اب خود بیٹھ کر ڈیٹا اکٹھا نہیں کرنا پڑتا تھا، رپورٹس نہیں بنانی پڑتی تھی۔ اوہ، اے آئی سسٹم خود ہی حقیقی وقت میں، ریئل ٹائم میں ڈیٹا جمع کرتا تھا، کون سی گاڑی کہاں ہے، کون سی ڈیلیوری وقت پر ہے، کون سی لیٹ۔ اور خود ہی رپورٹ بنا دیتا تھا؟ جی ہاں، تو نگرانی آسان ہو گئی، اور اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، جیسے کوئی روٹ بار بار لیٹ ہو رہا ہے، تو فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ بالکل، اور بروقت ایکشن لیا جا سکتا تھا۔ اس سے شفافیت بھی آئی اور جواب دہی بھی بڑھی۔ واہ، یعنی چیٹ باٹس، پریڈکٹیو ماڈلز اور خودکار رپورٹس۔ ہاں، ان تینوں نے مل کر اتنا بڑا فرق ڈالا۔ 35% لاگت کم، سروس تیز، اور پھر وہی بات کہ اضافی عملے کے بغیر۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اے آئی کا مقصد ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کو نکال دیا جائے۔ ہاں، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ جی، جبکہ اکثر یہ ان کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ اس مثال میں دیکھیں، اے آئی نے مدد کی موجودہ عملے کی کہ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کریں۔ انہیں فارغ کیا ان کاموں سے جو بار بار کرنے والے تھے۔ بالکل، وقت طلب کاموں سے۔
تاکہ وہ زیادہ اہم کاموں پر جہاں فیصلہ کرنا ہے وہاں توجہ دے سکیں۔ صحیح، یہ ہے کارکردگی میں اضافے کی اصل کہانی۔ جی یہ واقعی زبردست مثال ہے۔ اچھا، اب اگر ہم کتاب سے کچھ عمومی نکات دیکھیں، جی کی ٹیک اویز جنہیں کہتے ہیں، جی جو اس مثال اور باقی مواد پر مبنی ہیں، وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ چلیں ان کا تھوڑا جائزہ لے لیں۔ پہلا نقطہ کتاب یہ کہتی ہے کہ ورک فلو آٹومیشن جو ہے نا، وہ اے آئی کو صرف ایک ٹول نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے آپ کا روزمرہ کا کاروباری شراکت دار بنا دیتی ہے۔ شراکت دار، پارٹنر، ہاں یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے۔ مجھے بھی یہ بہت دلچسپ لگا۔ اس کا کیا مطلب ہے عملی طور پر؟ دیکھیں، عام طور پر ہم ٹیکنالوجی کو ایک آلہ، ایک ٹول سمجھتے ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ جی، لیکن جب اے آئی آپ کے کام کے فلو میں شامل ہو جاتا ہے، معمول کے کام خود کرنے لگتا ہے، سیکھتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اچھا، تو اس کا کردار ایک غیر فعال آلے سے بڑھ کر ایک فعال، معاون، ایک پارٹنر جیسا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ صرف ہدایات نہیں لیتا بلکہ خود بھی کچھ کرتا ہے۔ بالکل، وہ ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتا ہے، پیٹرن پہچان سکتا ہے، پیشگوئیاں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ کچھ فیصلے بھی خود لے سکتا ہے، البتہ مقررہ حدود میں۔ تو یہ شراکت داری انسانی عملے کے کام کو کیسے بدلتی ہے؟ آسان بناتی ہے یا مشکل؟ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ٹھیک سے نافذ ہونا تو یہ انسانی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اے آئی وہ کام سنبھال لیتا ہے جو بار بار کرنے والے ہیں، ڈیٹا والے ہیں، یا جن میں وقت بہت لگتا ہے۔ جیسے؟ رپورٹ بنانا، ڈیٹا انٹری۔ جی ہاں، یا بنیادی کسٹمر سوالات کے جواب دینا۔ تو پھر انسان کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو وقت اور آپ کہہ لیں ذہنی توانائی ملتی ہے کہ وہ ان کاموں پر توجہ دیں جو انسان بہتر کرتے ہیں، جیسے تخلیقی سوچ، پیچیدہ مسائل حل کرنا، حکمت عملی بنانا اور لوگوں سے تعلقات بنانا۔ بالکل۔ تو شراکت داری کا مطلب ہے اے آئی اور انسان مل کر کام کریں، ہر ایک وہ کرے جس میں وہ بہتر ہے۔ یہ بہت اہم نقطۂ نظر ہے۔ اچھا، کتاب کا دوسرا کلیدی نقطہ وہ پہلے والے سے جڑا ہوا لگتا ہے۔ کون سا؟ وہ یہ کہ اے آئی کو اپناتے وقت ایک دم سے سب کچھ نہ بدلیں، بلکہ چھوٹے قدموں سے شروعات کریں اور پھر سمجھداری سے وسعت دیں۔ ہاں، یہ بہت اہم مشورہ ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ بڑی کمپنیاں تو ایک ساتھ بڑا قدم اٹھا سکتی ہیں نا؟ کر تو سکتی ہیں، لیکن اس میں خطرہ بہت ہے۔ دیکھیں، اے آئی لگانا صرف ٹیکنالوجی انسٹال کرنا نہیں ہے، اچھا، یہ ایک تنظیمی تبدیلی کا عمل ہے۔ نئے پروسیس بنانے پڑتے ہیں، عملے کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے، پرانے سسٹم کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں بہت سارے شعبوں میں بڑا اے آئی سسٹم لانے کی کوشش کریں تو افراتفری پھیل سکتی ہے۔ یعنی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی ٹھیک سے کام نہ کرے، عملہ شاید مزاحمت کرے، یا ایسے مسئلے آ جائیں جن کا آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو پھر یہ چھوٹے قدموں والی حکمت عملی کیسے کام کرتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے کاروبار کی کسی ایک چھوٹے کم اہم حصے میں اے آئی کو آزمائیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے شاید اندرونی آئی ٹی سپورٹ کے لیے ایک چیٹ باٹ لگا دیں، یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی رپورٹنگ خود کار کر دیں۔ اچھا، اس سے آپ کو تجربہ ہوتا ہے، آپ سیکھتے ہیں کہ کیا چلتا ہے کیا نہیں، عملے کو بھی آہستہ آہستہ عادت ہوتی ہے۔ اور جب یہ کامیاب ہو جائے؟ تو پھر آپ اس تجربے اور اعتماد کی بنیاد پر دوسرے زیادہ اہم یا پیچیدہ کاموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یعنی قدم بقدم؟ جی، یہ بتدریج ہوتا ہے، کم خطرے والا طریقہ ہے اور زیادہ پائیدار بھی۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ اے آئی کا فائدہ ہو، بوجھ نہ بنے۔ یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے۔ پہلے پانی دیکھو، پھر چھلانگ لگاؤ۔ اچھا، تیسرا اور آخری کلیدی نقطہ، جی، وہ بھی بہت اہم لگتا ہے۔ کارکردگی اور حفاظت کے لیے انسانی نگرانی ضروری ہے، ہیومن اوورسائٹ۔ جی ہاں، یعنی اے آئی سب کچھ خود نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی، یہ نقطہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ اے آئی جتنا بھی ذہین ہو جائے، ہے تو مشین ہے نا۔ صحیح۔ اس میں وہ حقیقی دنیا کی سمجھ، اخلاقیات یا غیر متوقع حالات سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی جو انسانوں میں ہے۔ بہت سے کاروباری فیصلوں میں سیاق کو سباق دیکھنا پڑتا ہے، باریکیاں سمجھنی پڑتی ہیں، انسانی ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اے آئی نہیں کر سکتا۔ کوئی مثال دے سکتے؟ بالکل، فرض کریں ایک اے آئی سسٹم ہے جو قرض کی درخواستیں دیکھتا ہے، وہ تو صرف نمبرز دیکھے گا نا۔ ہاں، ڈیٹا کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا۔ جی، لیکن ہو سکتا ہے کسی درخواست دینے والے کے حالات خاص ہوں جو نمبرز میں نہ نظر آ رہے ہوں۔ صحیح۔ ایک انسانی افسر ان حالات کو سمجھ کر زیادہ منصفانہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اچھا،
اور لاجسٹکس والی مثال میں؟ وہاں بھی اے آئی بہترین روٹ بتا دے گا، لیکن اگر راستے میں کوئی اچانک واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ، موسم خراب، تو ڈرائیور یا مینیجر ہی فیصلہ کرے گا نا؟ بالکل وہی صورتحال کا صحیح اندازہ لگا کر فوری اور محفوظ فیصلہ کر سکتا ہے، اور حفاظتی لحاظ سے بھی، خاص طور پر جہاں مشینیں کام کر رہی ہوں، فیکٹریوں میں روبوٹس، خودکار گاڑیاں، وہاں تو انسانی نگرانی لازمی ہے۔ ناگزیر ہے، تاکہ کوئی بھی گڑبڑ ہو تو فوراً کوئی مداخلت کر سکے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے آئی ایک طاقتور مددگار تو ہے، لیکن اصل کنٹرول، ذمہ داری وہ انسان کے پاس ہی رہنی چاہیے۔ بالکل اسے ایک آٹو پائلٹ سمجھے جو جہاز اڑانے میں مدد کرتا ہے، لیکن پائلٹ یعنی انسان وہ کاکپٹ میں موجود ہے اور چوکنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ توازن بہت اہم ہے۔ اے آئی کو وہ کرنے دیں جو وہ بہتر کرتا ہے، ڈیٹا، پیشگوئی، آٹومیشن۔ نگرانی اور انسانی پہلو۔ جی تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی آٹومیشن واقعی بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ جی جیسے ہم نے وہ پاکستانی لاجسٹکس کمپنی کی مثال دیکھی، 35% لاگت کم، سروس بہتر۔ جی لیکن یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے صرف ٹیکنالوجی لے آنا کافی نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی چاہیے۔ اے آئی کو ایک شراکت دار سمجھنا، چھوٹے قدموں سے شروع کر کے سمجھداری سے آگے بڑھنا۔ اور سب سے اہم انسانی نگرانی اور کنٹرول رکھنا۔ بالکل تو اس سب کا مجموعی مطلب کیا نکلا؟ یہی کہ اے آئی سے کارکردگی بڑھانا، خرچے کم کرنا ممکن ہے، لیکن کامیابی اس پر منحصر ہے کہ اسے کتنی سمجھداری اور منصوبے بندی سے نافذ کیا جاتا ہے۔ ہاں، کیسے کیا جاتا ہے یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کیا کیا جاتا ہے۔ درست۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں تو کتاب کا اشارہ یہ ہے کہ مستقبل ان کاروباروں کا ہے جو آٹومیشن کو نہ صرف اپناتے ہیں بلکہ اسے اپنی حکمت عملی کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، وہ اے آئی کو انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے والا سمجھتے ہیں، صرف لاگت کم کرنے والا آلہ نہیں۔ کتاب میں آگے یہ بھی بات ہے کہ کیسے کمپنیاں مختلف شعبوں میں کام کرنے والے ان اے آئی ایجنٹس یا شراکت داروں کو آپس میں جوڑ سکتی ہیں۔ اچھا، ہاں، ایک پورا اے آئی ایکو سسٹم بنا سکتی ہیں۔ یہ ایک زیادہ مربوط اور ذہین کاروباری ماحول کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو بہت آگے کی بات لگتی ہے۔ جی، یہ ایک بڑا اور دلچسپ موضوع ہے جس پر یقیناً مستقبل میں مزید بات ہوگی۔ واقعی یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے۔ جی اچھا، جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ ہم نے لاگت میں کمی، کارکردگی کی بات تو بہت کی، جی لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ اخراجات میں کمی سے ہٹ کر جب اے آئی ایک شراکت دار بن جاتا ہے تو یہ کمپنی کے اندر موجود ملازمتوں کی نوعیت کو کیسے بدلتا ہے؟ بھلے کسی کو نوکری سے نہ بھی نکالا جائے، جی لیکن لوگوں کے روزمرہ کے کام، ان کی ذمہ داریاں، ان سے توقعات وہ کیسے بدل سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں اس طرف سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب معمول کے کام جو بار بار دہرائے جاتے ہیں وہ اے آئی جیسے شراکت دار کرنے لگیں تو پھر انسانوں کے لیے کون سی مہارتیں، کون سے سکلز سب سے زیادہ قیمتی ہو جائیں گے؟ بالکل، شاید تخلیقی صلاحیت، پیچیدہ مسائل حل کرنا، تنقیدی سوچ، بہتر کمیونیکیشن۔ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس۔ جی ہاں، یہ انسانی مہارتیں شاید پہلے سے کئی زیادہ اہم ہو جائیں گی، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو مشینیں آسانی سے نہیں کر سکتیں۔ اس پر غور کرنا واقعی ہر پروفیشنل کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل۔ یقیناً یہ غور طلب پہلو ہیں۔ آج کی یہ گہری گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں گی۔ سننے کا بہت شکریہ۔